नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सुहेल अल्ताफ़ साहब, ग्रुप लीडर रावलपिंडी चैम्बर, जनाब वर्दी प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साकिब रफ़ीक साहब, हमज़ा सरोश साहब, फैसल शहजाद और सरदार तनवीर सरवर साहब, और डियर ऑडियंस एंड मीडिया, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि रावलपिंडी चैम्बर ने ये एक अहम एक्सपो को अपनी रिवायत को जारी रखा, उसको अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, और मैं मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने इस अहम मीटअप पे, इस अहम एक्सपो पे, एग्ज़िबिशन पे, जहाँ पे मुख्तलिफ़ अहम इदारे अपना अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को उनको जानने में, समझने में और सहूलियात हासिल हो रही हैं, और इन डूइंग सो ट्रेड जो है और उसका पहिया चलने के लिए बेहतरी के मौके चैम्बर फ्राहम कर रहा है। और हमें पता है कि इस तरह की चीज़ों से सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट तश्कील पाती है, और मुआशी व माशरती तरक्की से ही कौमें तरक्की करती हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड एंडीवर्स, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने यहाँ पे अच्छी उम्मीदों के साथ काम किया और अपने आप को एग्जिबिट कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अच्छा कारोबार हो या अच्छी सियासत हो या अच्छा बाकी मामलात हों, उसमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आपके जो कमिटमेंट्स हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निज़ाम इस दुनिया का यही बनाया है कि अगर हम अपने कस्टमर को या जिनसे डील कर रहे हैं उनकी बेहतरी चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी बेहतरी करेगा, यानी आपके बिजनेसेस की बेहतरी होगी, और यू हैव टू लिव अप विद योर कमिटमेंट्स। और उसके अलावा मुल्क की बेहतरी होगी, क्योंकि कोई भी मुल्क जाना जाता है, पहचाना चाहता है कि उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, डीलिंग्स कितनी फेयर हैं, जो कमिटमेंट्स की जा रही हैं वो कितनी फेयर। अगर हमारी ये चीज़ें बेहतर हों, उसके ऊपर एक ओवरसाइट भी होनी चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तो उसकी वजह से आप यकीन करें कि ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा आपके पास आना शुरू होंगी। पहले भी आती हैं, पहले भी एतमाद है, लेकिन हमेशा देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। उसके मिसदाक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, बेहतर होने रहना चाहिए। सुहेल अल्ताफ़ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि कमिटमेंट्स जो हैं उसको ऑनर करना बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ की बिल्कुल ऑप्शन नहीं होती कि इंसान कहे कुछ और फिर करे कुछ, और फिर इस बात पे बल्कि फ़ख्र ले और लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करे कि यू टर्न लेना कोई अच्छी बात होती है। यू टर्न लेना कभी भी अच्छी बात नहीं है। हमेशा अपनी कमिटमेंट्स और बात और वादे का पास रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हर माशरे में और हमारे मज़हब में इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज यकीनन हम बहुत से मुश्किल वक्तों से गुज़रे हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ अभी बात की जा रही थी कि बेहतरी की किरणें नज़र आना शुरू हो गई। 2018 के बाद, जब 2018 में जब 5.8% GDP ग्रोथ रेट था, इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट 2016 में हमने 2.4% देखी थी, और बहुत सी चीज़ों में एक तवाज़ुन था। उसके बाद से जो बिगाड़ शुरू हुआ, और 2018 के बाद जितना भी डेट बर्डन था मुल्क के ऊपर, 47 से 2018 तक जो टोटल डेट था उसका 79% अगले 3.5 साल में मज़ीद माशरे के ऊपर और इस मुल्क के ऊपर और इसके अवाम के ऊपर एक बोझ की सूरत में लाद दिया गया। और फिर देखा हमने कि डेट सर्विसिंग एक बहुत बड़ा इशू बना, और उसकी वजह से बहुत मुश्किल हालात भी इकॉनमी में पेश आए। लेकिन आज वही टीम जिसने 98 में एब्सोल्युटली नॉट कहकर एटमी धमाके किए थे, वर्ल्ड पावर्स को इनकार किया था, और उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस बर्दाश्त की थी, लेकिन उन इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद पाकिस्तान जो है एक मौशी तरक्की की तरफ बढ़ा था, और हम मुश्किल हालात से निकले थे। वो मुश्किल हालात आर्जी साबित हुए थे। अभी भी आप देखें कि अब तवातुर में दूसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमतें कम किए जाना और डॉलर की चढ़ाई जो एक उड़ान थी वो उस पर अभी टेम्पोरेली या अभी कुछ दिन पहले ही जो एक वापसी उसका एक ट्रेंड शुरू हुआ है, उसका होना, और बहुत से और फैक्टर्स और इंडिकेटर्स अब इस बात का पता दे रहे हैं इंशाल्लाह कि बेहतरी का सफ़र जो
بہت ساری خرابیوں کی وجہ سے ہوا تھا، وہ اب بہتری کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یہاں پہ بارٹر ٹریڈ کو چیمبر نے پسند کیا، تو بارٹر ٹریڈ پچھلے 1 سال سے ایکچولی شروع ہو چکا تھا۔ مجھے لوگ ملے جو بیچومین ایکسپورٹ کر رہے تھے کینیا میں، تو بارٹر ٹریڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم سری لنکا اور دوسری جگہوں سے چائے منگواتے ہیں، کینیا سے کم آتی ہے، ہم اس کے بدلے چائے واپس جو ہے وہ منگوا رہے ہیں، اور چائے کے بدلے جو ہے بیچومین اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ان ڈوئنگ دیٹ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے جو امپورٹرز ہیں وہ ایکسپورٹرز بھی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی بھی ملک کے لیے ایکسپورٹ بڑھانا بہت ڈیزائربل بھی ہے، ملک کی معیشت کے لیے بھی بہتر ہے، اوور آل وہ بہت سی اپرچونیٹیز معاشرے کے لیے پرووائڈ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی بارڈر پہ مارکیٹ کا اوپن ہونا، گوادر کے لیے بجلی کی فراہمی، اور رشیا سے تیل اور باقی چیزوں کا ایک فارملائزڈ لنک کا پہلی دفعہ ڈائریکٹ شپمنٹس کا آغاز، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ 3-3.5 سال میں جو درہ خنجراب کے ذریعے پرانی کراکرم کے ساتھ ٹریڈ ایجز اولڈ پاکستان کی چلتی تھی، اس کا رک جانا، اور سی پیک کا رک جانا جو تھا وہ بھی ایک فیز ختم ہو رہا ہے، سی پیک دوبارہ بحالی کی طرف جا رہا ہے، اور خنجراب کا کھل جانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی نئی اپرچونیٹیز لے کر آئے گا، لیکن اس میں تھوڑا صبر آزما ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ 2 چیزیں بہت ڈیزائربل ہیں، ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بجائے ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جانا، اور دوسرا یہ کہ نمبر آف ٹیکس پیئرز جو ہیں، ہمارا ٹیکس بیس جو ہے اس کو بڑھانا۔ 2018 میں جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 11.5% سے تجاوز کر چکا تھا، انفارچونیٹلی 10% کے قریب دوبارہ وہ آ چکا تھا۔ اس ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی ریشو بھی بڑھنی چاہیے، اور نمبر آف ٹیکس پیئرز جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور جو واقعی کما رہا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے کما نہیں سک رہا یا اس کا بزنس کسی مشکل کا شکار ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ معیشت کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی بجٹ کی بھی عنقریب آیا ہی چاہتا ہے، ہمیں بہت سی اچھی امیدیں ہیں، بہت زیادہ محنت سے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے عوام کی تکالیف کا احساس بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ریلیف بھی دینا ہے گورنمنٹ کو، اور نئی اپرچونیٹیز بھی کریٹ کرنی ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے جو بجٹس انفارچونیٹلی 2018 کے بعد یکسر کم کر دیے گئے تھے، اور بتایا یہ گیا تھا کہ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں، لیکن آتے ہی جو ایچ ای سی کے ذریعے 120 ارب کا بجٹ دیا جا رہا تھا اس کو کم کر کے 60 ارب کر دیا گیا۔ 2019 میں 18-19 میں کوئی ابھی کووڈ بھی نہیں آیا تھا، اور 2018 میں جب پاکستان جو ہے وہ 24ویں بڑی معیشت دنیا کی بن چکا تھا، اور ٹاپ 20 معیشتوں میں چند سالوں میں آنے جا رہا تھا، G20 کنٹریز میں انکلوڈ ہونے والا تھا، اب پیچھے رہ کے 47ویں پوزیشن پر آ گیا۔ تو 23 ممالک کا پاکستان سے آگے نکل جانا، کووڈ ان ملکوں میں بھی آیا تھا، تو یہ بہت زیادہ ایک پریشانی کا باعث بنا، لیکن انشاءاللہ اب ایجوکیشن پہ بھی باقی چیزوں پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بجٹ میں اس کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بہتری کا سفر اب ایک اچھے طریقے سے شروع ہوگا، اور اس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور متشدد رویے اور نفرت انگیز تقاریر کسی بھی ملک میں یا کسی بھی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئی بھی ملک میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی سوچ ہو، اپنے شہداء کی بے توقیری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ ایک ایسی ریڈ لائن کراس کی گئی جو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی ایک قومی شرمندگی کا دن تھا، اور اس قومی شرمندگی کے دن میں ہم سب کے لیے وہ باعث شرمندگی ہے۔ شرمندگی کا دن تو وہ بھی تھا جب 2014 میں پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، شرمندگی کا دن وہ بھی تھا جب میٹرو کو توڑا پھوڑا گیا۔ مجھے پنڈی کے بچے اور بچیاں ملے، وہ بتاتے تھے کہ ہم یہاں پہ وینز میں غیر انسانی طریقے سے بھر کے جاتے تھے، اور جب اپنی جاب پہ پہنچتے تھے تو ہمارا حلیہ اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ہم جاب پہ بیٹھ سکیں۔ جب میٹرو ملی تو میٹرو جو ہے وہاں پہ
ہم باعزت طریقے سے پہنچنا شروع ہوئے, ایئر کنڈیشن اور اچھے طریقے سے سواریوں میں ہم جاتے تھے. اور ترقی یافتہ ممالک میں ان میٹروز میں یہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں یہ تو سفر نہیں کرتے, اس میں غریب عوام ہی سفر کرتی, ان کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن وہ شرمندگی کا دن تھا جب میٹروز توڑی گئیں, موٹر ویز جو ہیں اس کے ٹول پلازا جلائے گئے, ریڈیو پاکستان جو ہے وہ توڑا گیا, جلایا گیا اور چیزیں کی گئیں. اور بار بار وہ بھی شرمندگی کا دن تھا جب ہمارے مذہب میں, ہماری اقدار میں یہ ادب کا اعلیٰ مقام تھا کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص آپس میں بھی اونچی بات کر رہا ہو تو کہتے تھے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, یہاں پہ آہستہ بات کریں. درود بھی اگر کوئی اونچی آواز میں پڑھا ہو تو کہتے تھے ادب سے آہستہ بات کریں. تو ایسی کون سی نفرت انگیز تقاریر تھیں جس نے ہمارے پیارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا کہ انہوں نے مسجد نبوی میں بھی جا کر نعرے لگانے سے باز نہیں آئے, اور جناح ہاؤس کو بھی توڑنے سے باز نہیں آئے, پھر جلانے سے باز نہیں آئے. پھر ہمارے جو نشان حیدر جو ہائیسٹ ایوارڈز ہیں ان کو لینے والے, جنہوں نے ملک کے لیے اپنے سامنے سینے پہ گولیاں کھائیں اور بہادری اور جرت کی مثالیں قائم کی, ان کی یادگاروں کو بھی بے توقیری کرنے سے باز نہیں آئے. تو یہ نفرت والے رویے, نفرت والی تقاریر, لوگوں کو اکسانا, اس کی معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی. امید کرتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. بہت بہت شکریہ. آئی وش آل دا ایگزیبیٹرز ویل اینڈ آئی اپریشیٹ دا ایفرٹس آف راول پی ڈی چیمبر, دا پریزیڈنٹ and the patron and all the stakeholders in conducting this important event, and I hope it brings a lot of commercial activity and socio-economic development. Thank you very much.